الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء يا رسول الله؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الإمام الترمذي في سننه. محترم حاضرین، اس دنیاوی زندگی میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کئی طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں انسان پر آتی رہتی ہیں. انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ آزمائشوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے. کبھی جسمانی اعتبار سے پریشانی تو کبھی مالی اعتبار سے تکلیف، اور کبھی خاندانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، فکری اعتبار سے، کبھی دینی اور مذہبی اعتبار سے، کبھی سیاسی اعتبار سے. مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ انسان کے سائے کی طرح اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب کس مصیبت میں مبتلا تھا اور پھر اب کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں ہے. کوئی متقی اور پرہیزگار انسان کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ انسانوں کے گناہوں کی بنا پر ہے، ایسا نہیں ہے. مصیبتیں اور پریشانیوں کے آنے کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی ہے یہ آزمانے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون غلط راستے پر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب نبوت والی 23 سالہ زندگی پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، اس دن سے لے کر اس دن تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے، تب تک اگر ہم زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کئی طرح کی مصیبتوں سے گھری ہوئی تھی۔ آپ نے جب دعوت کی ابتدا کی تو وہاں الگ الگ مصیبتیں آئیں، لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو مارا، آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کے خاندان والوں سے انہوں نے دشمنیاں کی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو شہر سے نکال دیا، وطن چھوڑ دینا پڑا۔ اور جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں کئی جنگیں لڑتے ہیں، 23 سال کے عرصے میں کئی مرتبہ لوگوں کے قاتلانہ حملے کے شکار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور کئی ایسے اسفار تھے، کئی ایسے مسائل تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب 63 سال کی عمر آپ کی مکمل ہو گئی تو ماہ سفر میں جب آپ ربیع الاول میں انتقال کر جاتے ہیں تو اس سے 1 مہینہ پہلے ماہ سفر سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری بھی تو ایک مصیبت ہے، اور وہ بیماری اس طرح سے کہ آپ کو بخار آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور پھر یہ سر کا درد اتنا زیادہ بڑھتا ہے، ایسے بڑھتا ہے کہ آخر میں اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ابتدا سے انتہا ہم دیکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان مصیبتوں سے گھرا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کون ہوتا ہے؟ تمام انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، الانبیاء۔ آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اسی لیے سابقہ انبیاء، بنو اسرائیل کے انبیاء کی تاریخ ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا، قوموں نے اپنے نبیوں کو قتل بھی کیا ہوا ہے۔ قوم اپنے نبی کو ان کے شہر سے نکال دیتی تھی، انہیں گالیاں دیتی تھی، ان کی توہین کیا کرتی تھی۔ سب نیک لوگ تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے انہیں چنا تھا۔ وہ دنیا میں کسی طرح کے گناہ نہیں کرتے تھے، مکمل طور پر ہر طرح کے گناہوں سے وہ محفوظ تھے، اس کے باوجود بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں چاروں طرف سے انہیں گھیر کر رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد کن کو آتی ہیں؟ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیکی میں زیادہ ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا، زیادہ نیک ہوگا، ان پر زیادہ مصیبتیں آئے گی، ان پر زیادہ آزمائشیں آئے گی۔ اور یہ آزمائشیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آدمی اپنے گھریلو اعتبار سے بھی پریشان، کبھی اگر گھر میں سکون ہے تو پتہ چلا باہر کسی قسم کی پریشانیاں ہیں، کبھی باہر سکون ہے تو پتہ چلا جسمانی اعتبار سے وہ پریشان ہیں، کبھی جسم صحیح سالم ہے تو پتہ چلتا ہے ٹینشن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت ہے ہی، لیکن یہ مصیبتیں یہ صرف ہماری زندگی کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، مصیبتوں کے بڑے فائدے بھی ہیں، ان آزمائشوں کے، ان تکلیفوں کے بڑے فائدے بھی ہیں، اور یہ فوائد انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہو گئے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نے جب مصیبتیں برداشت کی، تکلیفوں پر صبر کیا، آزمائشوں پر کھرے اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو انسانوں کی نظروں میں بھی بلند کر دیا۔ جو کل تک انہیں کاہن، نجومی کہہ کر انہیں ستایا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، بعد میں وہی لوگ
ان انبیاء علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ جو لوگ مکہ میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، شہر سے نکالا تھا، آپ نے صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ یہ بنا کہ وہ تمام کے تمام لوگ بعد میں نبی کے اشارے پر اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں یبتلی الرجل علی حسب دینی، آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ آدمی میں دین جتنا زیادہ ہوگا، دینداری جتنی زیادہ ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی، اس کو آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ، آزمائش بھی اس کے لیے زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے ایمان اور اس کے دین کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کا دین مضبوط ہوگا تو بنائیں، مصیبتیں، آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین میں کمی ہوگی، اس کے دین میں کمزوری ہوگی، بہت مضبوط اس کا ایمان نہیں ہوگا، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یبتلی علی حسب دینی، پھر وہ اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر ایسی ہی چیزیں نازل کرتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے، تو جو جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، مصیبتیں اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر نازل ہونے والی ہیں۔ لیکن پھر آپ آخر میں فرماتے ہیں فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ، یہ مصیبت، یہ آزمائش انسان کی زندگی میں برابر اس کے ساتھ رہتی ہیں، حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، یہاں تک کہ اس آدمی کو ایسے بنا کر رکھ دیتی ہیں کہ وہ آدمی زمین پر زندہ چل رہا ہو اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہو گیا ہو۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس کے ساتھ ایسی چمٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ آخر تک آدمی کو یہ مصیبتیں، پریشانیاں مکمل طور پر اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتی ہیں، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کیسے گناہوں کو ختم کرتی ہیں؟ کیونکہ جب مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے، تکلیف آئے وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور انسان جب زیادہ مصیبت میں ہو تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو تو زیادہ عبادتوں میں لگا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرتے رہنا۔ جب تکلیف ہوگی، جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، دعائیں کرے گا، اتنی دعائیں مانگے گا، اتنی اذکار پڑھے گا، اتنی قرآن کی آیتیں پڑھے گا، خود کو اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو دوسروں سے پڑھوائے گا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو میرے پاس، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، یہ مصیبت ہے، پریشانی مبتلا میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو آدمی مصیبت اور پریشانی میں خیر کے کام کی طرف نکل جاتا ہے، خیر کے اتنے کام کر لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ مکمل ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب مصیبت آئے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہی زندگی دی ہے، یہ سر سے لے کر پیر تک کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی حصہ اس نے لے لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہی دیا تھا، تو نے لے لیا، اگر ہمیں اولاد دی اللہ تعالیٰ نے اور اولاد اٹھا لی، اے اللہ تیرا شکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نے ہی عطا کیا تھا، تو نے ہی لے لیا ہے، یہ تیرا ہے، اور سب کو آخر جانا ہی ہے، آخر ہر حالت میں سب کو اسی جگہ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب کسی جگہ پر کسی انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتوں سے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی ماذا قال عبدی، تم فلاں گھر گئے تھے،
میرے بندے کی فلاں بیٹے کو، اس کی بیٹی کو، اس کے گھر کے کسی فرد کو تم نے اٹھا لیا، اس کی روح نکال لی، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ یعنی باپ کے سامنے اس کی اولاد کی روح چلے گئی، اس کی اولاد کی جان چلے گئی، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے باپ نے، یہ میرے بندے نے کیا کہا اس وقت؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اس نے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت آئی، اس نے صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ابنو یا ابنو لی بیتن، ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموہ ببیت الحمد، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، بیت الحمد رکھو۔ اور یہ انسان جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس انتقال پر وہ صبر کرتا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بہن کا انتقال ہو بھائی روتا ہے، بھائی کا انتقال ہو بہن روتی ہے، شوہر کا انتقال ہو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد چلی جائے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو عرصہ دنیا کے اندر گزارے ہوتے ہیں، یہ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کے دماغ سے وہ یادیں جلدی نکلتی نہیں ہیں، لیکن جب آدمی یقین کر لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہونے والی ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تب یقین جب ایسا کرتا ہے تب وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے، ان مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والوں کے لیے کہ جنت میں ان کے لیے محل تعمیر کرو۔ تو دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ان مصیبتوں سے ہنستے ہوئے گزر جانا، ان مصیبتوں کے ساتھ یہ سارے نظارے کرتے ہوئے آدمی آگے نکل جائے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ جو انسان مصیبتوں پر واویلا مچاتے رہے، افسوس کرتا رہے، کئی دن تک پریشان رہے اور سب کچھ اجاڑ کر پھینک دے، ایسا وہ محسوس کرے کہ اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں نہیں رہنا چاہتا، میں مر جانا چاہتا ہوں، میں خودکشی کر لینا چاہتا ہوں، میں مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ اس کو زندگی نہیں کہتے ہیں، اس کو زندگی نہیں کہتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ موت ہے، کوئی اگر یہ سمجھے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ موت ہے، تو اسے کیا پتا موت کے بعد کیا ہے؟ اسے کیا پتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے؟ ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے جب سوالات ہوتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، اور پھر اس کے بعد وہاں اگر تھوڑی سی گڑبڑی ہوتی ہے تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو صبح و شام انہیں ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں اس کے سر پر کہ وہ کئی گز اندر زمین میں دھس جاتا ہے، پھر اسے باہر نکالا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر نکالا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور وہاں کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ ہے، دنیا کی مصیبتیں اپنے اوپر سے ختم کرنے کا اختیار ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن انسان تمام مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے اگر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ زندگی کی مصیبتیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ان امرہ کلہ خیر، ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ مومن ہر دو حالت میں مزے میں ہے، مومن ہر دو حالت میں مزے میں ہے، دونوں حالتیں مومن کے لیے اچھی ہیں، ایک خوشحالی کی، دوسرے بدحالی کی۔
مومن اگر خوشحال ہو تب بھی اس کے لیے دنیا میں مزہ ہی مزہ ہے۔ کیسے مزہ ہے؟ خوشحال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تیرا بڑا شکر ہے۔ تو نے مجھے اچھی صحت دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے مجھے اچھا گھر دیا، تیرا شکر ہے۔ تو نے مجھے اچھی اولاد دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے مجھے اچھی زندگی دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے مجھے ایمان پر، توحید پر باقی رکھا، برائیوں سے محفوظ رکھا، یہ تیرا شکر ہے۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، فکان خیر اللہ، نبی کہتے ہیں یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک تو نعمتیں بھی ملی اور شکر کرنے کی بنا پر اس کو اور ثواب بھی ملا، نعمتیں بھی حاصل ہوئیں اور شکریہ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند بھی کر رہا ہے۔ یہاں بھی دنیا میں جنتوں والی زندگی گزاری اور آخرت میں بھی جنت ہی جنت ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس پر مصیبت آ جائے تب، اگر وہ بدحال ہو جائے، خوشحال تھا، شکریہ ادا کرتا تھا، لیکن بدحالی آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تب وہ صبر کرنے لگا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو نبی فرماتے ہیں تب بھی اس کے لیے مزہ ہی مزہ ہے۔ اس لیے کہ جب پریشانی میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا ای الاحوال احب الی اللہ، کون سی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے؟ العطاء ام البلاء، نعمت یا مصیبت؟ کون سی حالت اللہ کے نزدیک محبوب ہے؟ ہم پر نازل ہونے والی نعمت یا ہم پر نازل ہونے والی مصیبت؟ کیا اچھا ہے اس میں؟ تو آپ فرماتے ہیں ما جاء العطاء الا بعد البلاء، ما جاء العطاء الا بعد البلاء، یہ نعمتیں مصیبتوں اور آزمائشوں کے بعد ہی آتی ہیں، یہ نعمتیں مصیبتوں اور آزمائشوں کے بعد ہی آتی ہیں۔ فاصبر علی البلاء تبشر بالعطاء، لہذا زندگی میں جب بھی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، صبر کر لو، تبشر بالعطاء، آگے بڑی نعمتوں کی آپ کو خوشخبری دی جائے گی۔ جب بھی مصیبت آئے صبر کر لو، اس کے بعد آپ کی زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ مصیبت آئے صبر کرو، نمازیں پڑھ کر رب کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ مصیبتیں اب کبھی کبھار ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بغیر گناہ کے، بغیر غلطی کے آ جاتی ہیں اور کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مجھ پر آنے والی مصیبت یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا بس ایسے ہی مجھ پر نازل ہو گئی؟ تو اس میں آدمی اپنا محاسبہ کر لے، آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچ لے کہ میں دن اور رات میں کون سی نیکیاں کر رہا ہوں اور دن اور رات میں مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے دوسرے اعضاء سے کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ اگر یہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور پھر مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب ممکن ہے، میں یقینی طور پر نہیں جانتا کیونکہ نازل کرنے والا تو وہ ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ممکن ہے کہ میرے ان گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، میں ان گناہوں سے اب توبہ کر لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں ختم کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گناہ جب کرو گے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
گڑ گڑاؤ رب کے سامنے. ہمارے پاس رب کے سامنے گڑ گڑانے دعائیں کرنے کی فرصت نہیں ہے. ہم نماز میں جیسے آپ جمعہ کا دن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم نے خطبہ شروع کیا تھا 20-25 لوگ تھے. خطبے کی شروعات میں اس مسجد کے اندر 20-25 لوگ ہوتے ہیں, اور جب خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے سب دروازے کے چوکھٹوں پر کھڑے ہیں یا اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, عبادت کا دن ہے, خطبہ عبادت ہے, سننا عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے, خطبہ بھی عبادت ہے, خطبہ بھی عبادت ہے. ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے, ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم کب خیر کے کام کریں. نماز سے پہلے بھی ہم دعا نہیں کر پاتے, اور جیسے نماز ختم ہوتی ہے پھر سب کے سب مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں. جب اللہ کے گھر میں آتے ہوئے یا آنے کے بعد ہمارے ہاتھ رب کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں تو کہاں دکان میں بیٹھنے کے بعد اٹھیں گے, بازاروں میں, نوکریوں میں وہاں اٹھیں گے. وہاں تو ایسی مشغولیت ہوتی ہے اللہ یاد ہی نہیں آتا. تو کم سے کم رب کے گھر میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں تو کثرت سے یاد کریں. یہاں بیٹھیں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائیں. اس لیے کہ جب انسان رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں نازل کر دیتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا, تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے گا, معاف کر دے گا. تو توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, توبہ سے انسان کے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو انسان پر جب مصیبت آئے تو انسان کو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اور صرف مصیبت میں ہی نہیں, جب خوشحال ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو صحت مند ہوں, میرا گھر بھی اچھا ہے, میری تجارت بھی اچھی چل رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے زندگی میں, سب کام ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئی, بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی, سب کو اچھے گھر مل گئے, میں نے حج کر لیا, بیوی نے حج کر لیا, بچوں نے حج کر لیا ہے, سارے کام ہو چکے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. اب رب سے مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. رب نے مجھے سب دے دیا ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا, مجھے کچھ مانگنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ سے وہ کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتا, وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے سب دے دیا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا, اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی, دنیا میں نبی بنا دیا, قیامت تک آنے والے انسانوں کے آپ نبی بن گئے. قیامت تک آنے والے انسان کتنے انسان آئیں گے, کوئی اس کی تعداد متعین نہیں ہے. اتنے انسان سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں گے, نبی کی تعریف کرتے رہیں گے. کتنا بلند مقام ملا, اور پھر آخرت میں آپ کے لیے جنت کی بشارت بھی دے دی گئی. دنیا میں عزت, آخرت میں بھی عزت, اور یہ سب چیزیں دنیا میں آپ کو مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رویا کرتے تھے, کثرت سے مانگا کرتے تھے, یہ دعائیں کیا کرتے تھے. قبرستان جاتے وہاں بھی دعائیں کرتے تھے. باقاعدہ ایک مرتبہ آپ قبرستان گئے ہوئے تھے, ایک شخص کی تدفین ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے بیٹھ کر سر نیچے جھکائے ہوئے لکڑی سے اس طرح سے زمین میں کھرچ رہے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سر جھکائے ہوئے ہیں, تو غور سے دیکھے تو پتہ چلا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. آپ یہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّوا, لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّوا, اس جگہ کی تیاری کرو, اس جگہ کی تیاری کرو, یہ جو جگہ ہے اس جگہ کی تیاری کرو. مجھے اس جگہ کے بارے میں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا یہاں آنے کے بعد.
آج ہم اپنے درمیان کے ایک آدمی کو دفن کر رہے ہیں، کل مجھے دفن کیا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ جبکہ نبی کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ جنتی ہیں، نبی ہیں، نبی جنتی ہیں، نبی جنتی ہیں، بلکہ نبی کی جو صحبت میں رہے، جن کو نبی کی نسبت بھی ملی ہے، ان کے لیے بھی جنتوں کا وعدہ کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ازواج مطہرات ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں آپ کے گھر سے رونے کی، سسکنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اب رب سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سب کچھ مل گیا ہے، ایسے کہنے والے دنیا میں بہت لوگ تھے۔ سیکنڈوں میں ان کی زندگیاں جو تباہ ہوئی ہیں، انہیں پھر ان کی عقل بھی ٹھکانے نہ رہی۔ اب وہ سوچ کر پریشان رہ رہے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کل تک تو بڑا اچھا تھا، یہ اچانک پلٹی کہاں سے ماری؟ یہ زندگی میں کیسے ایسی تبدیلی آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، کم سے کم ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی دعائیں کیوں کرتے ہو، اتنا کیوں مانگتے ہو، اور اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں راتوں کی تاریکی میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ رہی ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو میں یہ رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو نعمتوں کے باوجود بھی ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اور جب خوشحالی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، بدحالی کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدحالی میں پھر ہماری حفاظت کرے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں رب کو یاد کرتے رہو، بدحالی میں رب تمہیں یاد کرے گا۔ خوشحالی میں رب کو یاد کرتے رہو، بدحالی میں رب تمہیں یاد کرے گا۔ وہ جب بھی تم پریشان ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھیں۔ جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر رونے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی زندگی میں خوشحالی اور خوشیاں پیدا فرمائے۔ جو مسلمان دنیا میں پریشان ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ جو مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی تکالیف کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر انہیں آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمان جنگ زدہ ہیں، اے اللہ ان علاقوں میں، ان شہروں میں، ان محلوں میں امن عطا فرما، ان مسلمانوں کو امن کی زندگی عطا فرما۔ اے جو لوگ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے تجھ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، تیری عبادت کرنے والے بندے ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، یہ کافر، یہ مشرکین، یہ تیرے نافرمان، اے اللہ تو ان نافرمانوں کو بھی ہدایت دے تاکہ انہیں بھی عقل ہو، انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیوں مبعوث ہوئے تھے۔ اے اللہ جو اس راستے پر نہیں آنا چاہتا، جو اپنی زندگی کو برباد ہی کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں سے تو ان کو دور کر دیں تاکہ ایسے لوگوں سے ہماری زندگیاں محفوظ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔